اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کی مختصر مدت کے اندر پوری جزیرہ عرب کی کایا پلٹ ڈالی اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ایسی رہنمائی فراہم کی کہ جو ہمیشہ عدل و انصاف اور امن، سکون اور اطمینان قلب کی نعمتیں جس سے حاصل ہوں، ایسی رہنمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی مدت میں وہ ہدایت عطا فرمائی اور ایک کایا پلٹ گئی دنیا کی۔ آخر اس کی کیا وجوہ ہو سکتی ہیں؟ تو اس میں دو وجوہ کا انتخاب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر شفقت و محبت، رحم دلی، دل سوزی، خیر خواہی تمام لوگوں کی طرف سے بھری ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں نے آپ کو بڑا نقصان پہنچایا اور حضور اقدس فرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں طرح طرح کے روڑے اٹکائے، طرح طرح کی مشکلات کھڑی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا انتقام نہیں لیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے خیر خواہ بن کر آئے تھے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے کوئی انتقام نہیں۔ چنانچہ علامہ نور الدین ہیثمی کی ایک کتاب ہے مجمع الزوائد، مطالعہ کرنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اس میں مسند احمد کے ذریعے سے ایک حدیث ہم تک پہنچی ہے جس میں آیا کہ ایک نوجوان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے زنا کی اجازت دی۔ تصور کیجئے کہ کس فعل کی، کس گناہ نے کام کی وہ اجازت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوجوان مانگ رہا تھا۔ ایک ایسے فعل کی، ایک ایسے کام کی کہ جس پر تمام ادیان، تمام مذاہب جس کی شناعت پر، جس کے برے ہونے پر متفق ہیں، اس کی اجازت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا، اور کس سے مانگ رہا تھا؟ وہ ہستی کہ جس کے آگے فرشتے بھی سر جھکا دیں، اس ہستی سے اس زنا کی اجازت طلب کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں اس کو ڈانٹ بھی سکتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ذریعے سے جو اس وقت موجود تھے اس کو مجلس سے بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن اس صورت میں اس نوجوان کا مستقبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی گڑھے میں گرتا دکھائی دے رہا تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا، اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور اس سے سوال کیا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جس کام کی تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو، یہی کام اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اپنی ماں کے ساتھ یہ کام برداشت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلا سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہی کام اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرنا چاہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، تمہیں تو میں کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگ بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ ان کی بہن کے ساتھ ایسا کام کیا جائے۔ اس نوجوان کے جو عقل کے بند دریچے تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے کھلنے لگے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اس کی تعلیم کو ختم نہیں فرما دیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعا دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، آپ اس کے گناہ کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ اس کے دل کو پاک کر دیجئے اور اس کی رہنمائی فرمائیے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مجلس سے طائب ہو کر اٹھ گئے۔ تو غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحم دلی، شفقت و محبت، خیر خواہی، اس کا بہت بڑا اثر تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے جو خلاف لوگ تھے وہ بھی انگوش بدندہ رہے کہ یہ اس مختصر سی مدت میں ایسا انقلاب کیسے برپا ہو گیا۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت خاص طور پر داخل تھی کہ آپ نے شفقت سے، محبت سے، خیر خواہی سے، نرم خوئی سے دوسروں کو رہنمائی فراہم کی اور اس کو تعلیم۔ www.darsequran.com